السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قرآن مجید کو مخرج کے ساتھ پڑھنا کیوں اتنا ضروری اور امپورٹنٹ ہے۔ تو ڈائریکٹ ہم پوائنٹ پہ آتے ہیں بغیر کوئی تمہید وغیرہ کے، سیدھا ہم پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو صحیح مخرج اور صحیح تلفظ اور اس کی ساری صفات کو ادا کر کے پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور میننگ چینج ہو جائے گی، تو اگر ایسا نماز میں ہو رہا ہے تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر تلاوت کے دوران ایسا کر رہے ہیں تو پھر تلاوت میں ثواب ملنے کے بجائے آپ کو گناہ ملے گا۔ اور ایسے ہی اگر آپ نارمل وے میں پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو دعا کچھ اور کرنی تھی، آپ کچھ اور بیٹھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر لے لیتے ہیں، آپ نماز میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور سورہ فاتحہ کی قرأت کر رہے تھے، پھر آپ قرأت اسٹارٹ کیے، الحمدللہ رب العالمین آپ کو کہنا تھا، آپ نے الحمد کے بجائے الحمد کہہ دیا، بڑی ہا کے بجائے آپ نے چھوٹی ہا ادا کی۔ تو الحمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، اور یہ میننگ ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ نے بڑی ہا ادا نہیں کی، تو پھر اس کی میننگ جو ہے یقیناً اور بلا شبہ چینج ہو جائے گی، اور جب میننگ چینج ہو جائے گی تو پھر اس وجہ سے آپ کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ایسے ہی آپ آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے کہ العالمین آیا ہے، الحمدللہ رب العالمین آیا ہے، عالمین میں عین ہے، اور اس کے عین کے ادا کرنے کے بجائے آپ الف کے ساتھ اس کو پڑھ دیے، جیسے الحمدللہ رب العالمین کہہ دیے آپ، تو بھی یہاں پر بھی میننگ چینج ہو رہی ہے۔ چاہے آپ قرأت میں یہ مسٹیک کریں، دعا کے وقت مسٹیک کریں، یا پھر نماز میں مسٹیک کریں، کہیں بھی مسٹیک کریں تو اس سے میننگ چینج ہوگی۔ نماز میں پڑھنا ہے تو آپ کی نماز فاسد ہوگی، اور اگر تلاوت کر رہے ہیں تو بجائے ثواب ملنے کے آپ کو گناہ ملے گا۔ اور ایسے ہی آپ آگے چلے جائیے، الرحمن الرحیم، اس میں بھی الرحمن میں ہا ہے، پھر الرحیم میں ہا ہے، اگر اس کے بجائے آپ ہا ادا کر دیے تو بھی میننگ چینج ہوئی۔ الرحیم کا معنی مہربان ہوتا ہے، الرحیم کر دیے اس کا معنی کچھ اور ہی ہو جائے گا، چینج ہوگا، اور چینج ہوگا تو نماز فاسد ہوگی۔ اور ایسے ہی قرآن شریف میں جتنے بھی الفاظ آئے ہیں ان کے صحیح مخرج اور صحیح صفات کے ساتھ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز بھی صحیح ہوگی۔ ایسے مطلب یہ سمجھیں کہ اگر آپ کی قرأت صحیح ہے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، آپ کی نماز بھی صحیح ہوگی، اور بے شمار فوائد اس پر مرتب ہوں گے۔ لیکن اگر آپ میننگ چینج کر رہے ہیں تو پھر اس میں آپ کو گناہ ملے گا، آپ کی نماز فاسد ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ ایک مثال ہم میننگ چینج کی آپ کو اور دے دیتے ہیں، جیسے کہ قلب بڑے خواب سے، اس کا عربی میں جو معنی ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دل، لیکن اگر آپ قلب بڑے قاف سے ادا نہ کر کے بلکہ قلب کہہ دیے، چھوٹے قاف سے بول دیے، تو پھر اس کا معنی ہو جائے گا کتا۔ اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ کتا، ہے نا؟ تو پھر یہاں پر میننگ دیکھیے، آپ کو دل کا پروناؤنسیشن کرنا تھا، لیکن آپ کا صحیح مخرج نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے دل کہنے کے بجائے کتا کہہ دیا۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ فساد ہو جا رہا ہے۔ ہلکا سا تھوڑا سا بھی اگر چینج آ جائے گا، زبر زیر پیش میں اگر چینج آ رہا ہے تب بھی میننگ چینج ہو جائے گی، اگر تھوڑا سا مخرج میں چینجنگ آ رہی ہے تب بھی میننگ چینج ہو جائے گی، اور اگر صفات میں چینجنگ آ رہی ہے تو بعض صفات ایسی بھی ہیں جن میں چینجنگ آنے سے میننگ چینج ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایسا سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہونے والی ہے، اور نہ ہی وہ اس قرأت پر جو ہے فائدہ ملنے والا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہماری قرأت صحیح ہے اور مخارج وغیرہ سب کچھ صحیح ہیں تو پھر بہت اچھی بات ہے، اور ہمیں اسے اور بیسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹرائی کریں کہ وہ اور بیسٹ ہو جائے، تاکہ جہاں پر مسٹیک ہونے کا چانس ہے وہ بالکل بھی ختم ہو جائے، اور جن لوگوں کی قرأت صحیح نہیں ہے اور جن کا مخرج وغیرہ صحیح سے ادا نہیں ہوتا ہے، تو ان کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ قرأت سے قرآن پڑھنا سیکھیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ کے آس پاس قاری صاحب، حافظ صاحب وغیرہ رہتے ہیں اور ان سے آپ ٹچ میں ہیں،
تو پھر آپ ان سے سیکھ لیجئے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو یوٹیوب پر بہت سارے قاری صاحب مل جائیں گے جو آپ کے مخارج صحیح کرا سکتے ہیں، جو آپ کی قرأت کو صحیح کرا سکتے ہیں، اور آپ کو پرفیکٹ طریقے سے قرآن مقدس پڑھنا سکھا سکتے ہیں، تو آپ کو وہاں سے سیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا وقت دے دیں، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ، اب اگر آپ وقت دے دیں گے تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ بھی بہتر طریقے سے قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، جب میں پہلے قرأت کے ساتھ مطلب میری قرأت اچھی نہیں تھی اور صحیح سے قرآن شریف نہیں پڑھ پا رہا تھا اور مخرج وغیرہ صحیح نہیں تھا، تو مطلب وہ مزہ ہی نہیں آ رہا تھا قرآن شریف پڑھنے میں، مطلب وہ بورنگ ہو رہی تھی، اور پڑھ رہا تھا تو تھوڑا سا پڑھنے کے بعد من کرتا تھا یار رکھ دینا چاہیے، ہٹاؤ چھوڑو، ایسا ویسا نہیں مزہ آ رہا تھا۔ لیکن جب میں ایک قاری صاحب کے پاس کانٹیکٹ کیا، قاری صاحب کے پاس پڑھنے لگا، اور جب میری قرأت دھیرے دھیرے تھوڑا صحیح ہونے لگی اور پروناؤنسیشن اچھے سے ہونے لگا، مخارج وغیرہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے، تو پھر ہوا کیا، اتنا مزہ آنے لگا کہ قرآن شریف کو اگر پڑھنے کے لیے کھول لیتے تھے تو پھر بند کرنے کا من ہی نہیں کرتا تھا، اور ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ قرآن شریف اب اگر کھول لوں تو پھر بند کرنے کا من کرتا ہی نہیں ہے بھائی۔ تو انشاءاللہ یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا، آپ بس تھوڑا ٹرائی کریں، بہت زیادہ دن نہیں لگے گا، کچھ ہی دن لگیں گے مخارج وغیرہ سیکھنے میں، اور جہاں یہ آپ کا صحیح ہوا آپ کا خود قرآن شریف پڑھنے میں دل لگ جائے گا، اور یقین مانیں جب آپ کھولیں گے تو آپ کا بند کرنے کا من نہیں کرے گا، بشرط یہ ہے کہ آپ کی قرأت صحیح ہو اور آپ قرآن شریف کو اچھے سے پڑھیں۔